باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ناظرین محترم، سورہ شورى کی معروف آیہ مجیدہ آپ کی خدمت میں پیش کی، جس میں خلاق عالم اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ اپنی امت سے یہ فرما دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت طلب نہیں کرتا مگر میرے قریبیوں سے مودت رکھو۔ یہ حکم الہی ہے۔ جس طرح قرآن حکیم میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، حج کرنے کا حکم ہے، جہاد کرنے کا حکم ہے، اسی طرح رسول اللہ کے قریبیوں سے محبت اور مودت کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ رسول اللہ کے قریبیوں سے محبت اور مودت رکھنا یہ واجبات میں سے ہے۔ تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں، چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں انہدام جنتulbaqi کے تناظر میں۔ اگر ہم تاریخ اہل بیت کا مطالعہ کریں تو میری نظر جا کر ٹھہرتی ہے آل محمد کے سب سے پہلے گھرانے میں سے جنازہ اٹھنے کے حوالے سے۔ رسول اللہ کے وصال کے بعد آل محمد میں سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ جناب سیدہ نے مولا کائنات علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ ابو الحسن میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا اور کسی کو بتانا بھی نہیں۔ کچھ نام تاریخ نے بتائے ہیں کہ جن کے متعلق جناب سیدہ نے اپنے جنازے میں شرکت کے لیے جناب امیر علیہ السلام کو منع فرمایا تھا کہ وہ میرے جنازے میں شرکت نہ کریں۔ واقعات بہت طویل ہیں، تاریخی کتابیں بھری پڑی ہیں، زیادہ تفصیل سے گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ جنتulbaqi کے حوالے سے جو جناب سیدہ کے مزار کو مسمار کیا گیا 1925 میں سعودی حکومت کے حکمرانوں کی طرف سے، بس اسی تناظر میں چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب سیدہ کے بعد مولا کائنات علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے، اپنے خلیفہ اور اپنے جانشین اور اپنے بعد والے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو وصیت کی، جہاں پر 20 دفعات کی وصیت ہے مولا کائنات علیہ السلام کی۔ ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی جہاں پر آپ نے اپنے بیٹے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو اپنے غسل، تجہیز و تکفین اور تدفین کے لیے جو ہدایات فرمائی تھی، ان ہدایات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ بیٹا حسن میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا اور ایک تابوت مدینہ کی طرف روانہ کر دینا تاکہ لوگوں کو اس بات کا ادراک نہ ہو سکے کہ علی ابن ابی طالب کا مدفن کہاں ہے۔ تو مولا حسن علیہ السلام نے اپنے بابا کی وصیت کے عین مطابق وہی کیا جس کا حکم ہوا تھا۔ ایک تابوت مدینہ کی طرف روانہ کر دیا اور اصل مدفن جہاں پر آج موجود ہے۔ بس اشارہ کرتے گزر جاؤں گا، تفصیل بتانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب تیسری شہادت آل محمد کے گھرانے میں سے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ہوتی ہے۔ جائیے جا کر پڑھیے جنازہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے جنازے کے ساتھ امت مسلمہ نے کیا سلوک کیا۔ تاریخ انسانیت میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی تاریخ کھنگال ڈالیے، کسی کے جنازے پر تیر نہیں برسائے گئے۔ یہ مظلومیت ہے آل محمد کے گھرانوں کی کہ ان کے جنازوں پر، ان کے تابوتوں پر بھی تیر برسائے گئے۔ میں نے سورہ شورى کی آیہ مجیدہ کی تلاوت کیوں کی؟ اس لیے کی تاکہ ناظرین تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ جس اللہ نے آل محمد کی محبت اور مودت کو قرآن حکیم میں امت محمدیہ پر واجب قرار دیا ہے، اس امت نے ان کے جنازوں کے ساتھ کیا کیا۔ سوچتا ہوں یہ کہ اگر آل محمد کی محبت اور مودت قرآن میں واجب ہی نہ ہوتی تو اللہ جانے امت محمدی آل محمد کے ساتھ کیسا سلوک کرتا۔ اب چلیے حسین ابن علی کی طرف۔ حسین ابن علی کے ساتھ اس امت نے کیا سلوک کیا؟ پھر چلیے آیہ مودت کی طرف۔ بس جنازہ دیکھتے جائیے اور آیت پڑھتے جائیے۔ سیدہ کے جنازے سے ساتھ امت مسلمہ نے کیا کیا؟ آیت پڑھیے آیہ مودت۔ مولا کائنات کے شہادت کے وقت انہوں نے کیا کیا؟ آیت پڑھتے جائیے۔
حسن مجتبیٰ کے جنازے کے ساتھ کیا ہوا؟ آیت آپ کے سامنے ہے۔ حسین ابن علی خامسے آل ابا تھے، آل محمد کی آخری نشانی تھے۔ حسین ابن علی کو اور رسول اللہ کے گھرانے والوں نے کیا یہودیوں نے قتل کیا؟ کیا عیسائیوں نے قتل کیا؟ نہیں ناظرین محترم، وہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے امتی تھے رسول اللہ کے۔ اب کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ انہدام جنت البقی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، میں لے کر آؤں گا جنت البقی کی طرف۔ تو یہ آل محمد کے ہر فرد کی شہادت کے وقت امت مسلمہ نے، امت محمدیہ نے کیا سلوک روا رکھا؟ تاریخ گواہ ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں اپنے محترم ناظرین کو کہ اگر قرآن مجید میں آل محمد کی فضائل کی آیات ہی نہ ہوتی تو پھر یہ امت آل محمد کے ساتھ کیسا سلوک کرتی؟ ابھی تو آیات موجود ہیں، قرآن موجود ہے، قرآن میں کسی قسم کی تحریف نہیں کی گئی۔ یہ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے آسمانی الہامی اسکرپچر کہ جو وداؤٹ امینڈمنٹ موجود ہے ہم میں۔ تو ناظرین محترم، اپنی گفتگو کے اختتام پر یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ آل محمد کی مظلومیت کی انتہا یہ ہے کہ انہیں نہ تو امت مسلمہ نے ان کی زندگیوں میں ان کو چین لینے دیا اور نہ ہی ان کی شہادتوں کے بعد ان کی قبروں اور ان کے مزارات کو مسمار کرنے سے یہ لوگ باز آئے۔ ایک تاریخی واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تربت 1 صدی بعد ظاہر ہوئی۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید کا دور خلافت تھا، وہ شکار کے لیے کوفہ کی جانب نکلا۔ اس نے اپنے سدھائے ہوئے کتے اور باز چھوڑے ہرنوں کے پیچھے۔ وہ ہرن ایک ٹیلے پر جا کر رک گئے۔ اب کتے اور باز اس مقام تک پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ ہارون نے بڑے حیرانی کے عالم میں اپنے وزیروں اور مشیروں سے پوچھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کتے اس ٹیلے پر کیوں نہیں جاتے جہاں پر ہرن جا کر رک جاتے ہیں؟ اس کے وزیروں اور مشیروں نے اپنے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ بادشاہ اسلامک، یہاں قریب بستی ہے، ہم وہاں سے جا کر کسی بزرگ کو بلا کر لاتے ہیں۔ اس کے وزیر گئے، قریبی بستی میں سے ایک بزرگ کو لے کر آئے۔ اس بزرگ سے خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا، معروف واقعہ ہے، 14 ستارے کتاب کا نام ہے، اگر کوئی دوست دیکھنا چاہیں پڑھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس بزرگ سے ہارون رشید نے پوچھا کہ اے بزرگ، یہ بتلاؤ کہ یہ جو میرے ہرن ہیں یہ اس مقام پر جا کر رک جاتے ہیں، کتے اس مقام تک نہیں جاتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آج یہ معمہ حل کیے بغیر اس جگہ سے نہیں جاؤں گا۔ وہ بزرگ کہنے لگا، آپ وقت کے بادشاہ ہیں، اگر مجھے میری جان کی امان دیں تو میں آپ کو اس راز کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ ہارون کہنے لگا، تمہیں جان کی امان ہے، مجھے ساری بات بتلاؤ کہ یہ حقیقت کیا ہے۔ وہ بزرگ کہتا ہے کہ یہ جس ٹیلے پر جا کر تیرے ہرن رک جاتے ہیں یہ تربت ہے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ کتے ہیں نجس، اس لیے یہ یہاں رک جاتے ہیں۔ وہاں پر تربت علی ہے اور تربت علی پر کوئی بھی نجس چیز داخل ہو نہیں سکتی۔ مصنف نے لکھا کہ جس دن ہارون رشید کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ تربت علی ہے، اس نے وہیں پر 2 رکعت نماز ادا کی اور مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا۔ اور یہ دور امامت تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا 184 ہجری، اور مولا کائنات علیہ السلام کی شہادت ہے 40 ہجری۔ یہ 1.25 صدی کے بعد جا کر اس راز سے پردہ ہٹایا گیا کہ مولا کائنات علیہ السلام کی تربت کوفہ میں موجود ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، اپنی گفتگو کے اختتام پر ایک نتیجہ ناظرین میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مظلومیت ہے آل محمد کی کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب جیسے امام کی تربت 1 صدی امت سے چھپائی جاتی ہے کہ کہیں کوئی بدبخت تربت علی کی بے حرمتی نہ کرے۔ 1 صدی بعد جا کر اس راز سے پردہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو آج جنت البقی میں 1925 میں سعودی حکمرانوں نے اپنے نام نہاد عقیدے کی آڑ میں رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی کے مزار کو مسمار کر دیا۔ کیا سعودی حکمران
اس آیت کی تلاوت قرآن میں نہیں کرتے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی کی آیت، عرب جو ہیں کیا ان کے قرآن میں یہ آیت موجود نہیں ہے؟ پوچھنا یہ چاہتا ہوں اہل فکر و نظر سے اپنی گفتگو کے اختتام پر، آل محمد کو شہید تو کیا گیا لیکن ان کے مزارات کی بے حرمتی کر کے، ان کی قبروں کی، ان کی تربتوں کی مسماری کر کے کس مودت کا مظاہرہ کیا جا رہا؟ یہ ہم سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ قیامت کے دن ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس رسول کی شفاعت کے ہم امیدوار ہیں، جس رسول کی ہم شریعت کے پابند ہیں، اس رسول کو قیامت کے دن اس کی آل کے متعلق ہم کیا منہ دکھلائیں گے؟ ہم سب کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔